السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليه في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ وقال تبارك وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها۔ وقال في موضع آخر وفي أموالهم حق للسائل والمحروم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوم رمضان والحج من استطاع إليه سبيلا، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ اللهم صل على محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا صلى الله عليه وسلم۔ اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ تمام تعریفیں اس پاک پروردگار عالم کے لیے جس نے ہمیں قولی، فعلی اور مالی عبادتوں سے سرفراز فرمایا۔ درود و سلام آقا مدنی سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر، جن کے ذریعے سے ان عبادتوں کا طریقہ اور سلیقہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا۔ حضرات گرامی قدر و امت مسلمہ کے نوجوانوں، کل بعد نماز مغرب سے رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا ہے۔ تمام تر جو فضیلتیں ماہ سیام کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وہ ساری فضیلتیں کل بعد مغرب سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ جیسے ہی رمضان المبارک آتا ہے، چند عبادتوں سے میرا اور آپ کا تعلق بڑھ جاتا ہے۔ جیسا کہ پچھلے بیانات میں آپ نے سنا ہوگا، جتنی آسمانی کتابیں اللہ تعالیٰ نے اتاری اسی ماہ میں اتاری، تو اس مناسبت سے رمضان المبارک میں قرآن مجید سے رشتہ کچھ گہرا ہو جاتا ہے۔ تراویح کے اندر سننا سنانا، نماز سے پہلے اور بعد میں اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ کلام کی تلاوت کرنا، چلتے پھرتے قرآن شریف کی تلاوت، اسی طرح اس ماہ کے آمد سے رمضان کا تعلق روزے سے گہرا رہتا ہے۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں فرمایا کہ دو خاص عبادتیں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے لیے خاص فرمائی، ایک روزہ اور دوسرا رات کا قیام یعنی تراویح۔ تو یہ خاص عبادتیں رمضان کی، رمضان کے علاوہ ان عبادتوں کا تصور نہیں ہوتا۔ روزے ہوتے بھی ہیں تو نفلی سنتی یہ روزے ہوتے ہیں،
اسی طرح رمضان کے اندر اعتکاف مسنونہ کا ایک خاص عمل ہے، شب قدر کا ایک خاص عمل ہے۔ ان تمام عناوین سے ہٹ کر رمضان المبارک میں ایک ایسا عنوان چھیڑا جاتا ہے جس کا رمضان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، عامتاً وہ مسئلہ ہے زکوٰۃ کا۔ لیکن کیوں بیان کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اکثر لوگ رمضان میں اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالتے۔ اور دوسرا، دنیا بھر کے اور بالخصوص سارے ملک کے مدارس اسلامیہ اسی رمضان المبارک کی 1 تاریخ سے مدارس کے چندے کے غرض سے آتے ہیں، تو امت مسلمہ اپنے زکوٰۃ کے فنڈ سے یہ اسلامی قلعے جن کو مدارس اسلامیہ کہا جاتا ہے بھرپور تعاون کرتی ہے۔ اس لیے اس ماہ کے صیام کے اندر زکوٰۃ کی فرضیت، اہمیت اور مصرف کو بیان کیا جاتا ہے۔ بہرحال خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے 3 آیتیں پڑھی، 3 آیتوں کا تعلق زکوٰۃ سے ہے، اور ایک حدیث مبارک پڑھی جس میں اسلام کی بنیاد بیان کی گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر۔ پہلی چیز شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، پہلی چیز توحید اور رسالت کی گواہی جسے میں اور آپ ایمان کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت کی ذمہ داری دینے کے بعد سب سے پہلے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا کی جانب سے مکے والوں کو اعلان کیا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو ایک اللہ کے ماننے والے بن جاؤ، تفلحون، آپ لوگ کامیاب ہو جائیں۔ تو یہ پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے اسلام کی پہلی بنیاد بنائی، اور دوسری بنیاد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کر۔ تیسری چیز وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ اور چوتھی چیز وَصَوْمُ رمضان، رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ اور پانچویں چیز وَالْحَجُّ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مال عنایت فرمایا ہے کہ وہ آدمی حرم محترم تک آمد و رفت کا خرچ رکھتا ہے اور اتنے دنوں تک گھر کا خرچ بھی رکھتا ہو، تو ایسے انسان پر حج کو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے۔ اور یہ 5 کی 5 بنیادی ارکان بھی اللہ تعالیٰ نے ترتیب وار فرض فرمائے۔ پہلے نبوت اور رسالت کے بعد ایمان کی دعوت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ ہی میں تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ کو فرض قرار دے دیا۔ پھر مکۃ المکرمہ سے مدینہ طیبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے ہجرت فرمائی۔ سن 2 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے زکوٰۃ کو فرض کیا، نماز مکے میں فرض ہوئی تھی۔ سن ہجری 2 میں زکوٰۃ پہلے فرض ہوئی، پھر اسی سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو بھی فرض قرار دے دیا، اور سن ہجری 9 میں اللہ تعالیٰ نے حج کو فرض قرار دیا۔ تو پہلے ہم پر اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کا حکم دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، نماز کا حکم ہوا۔ مدینہ آنے کے بعد پہلے زکوٰۃ کا حکم ہوا، اس کے بعد روزے کا حکم ہوا، اور سب سے اخیر میں حج کا حکم ہوا۔ یہ 5 اسلام کی بنیادیں ہیں۔ اس لیے کہ جب ہم بات چیت کرتے ہیں نماز کے ساتھ اور روزہ ملاتے ہیں، کیا نماز روزہ سب چل رہا ہے؟
یہ اتنا پوچھتے ہیں ہم لوگ، کوئی نہیں پوچھتا نماز زکوٰۃ چل رہی کیا. نماز کے ساتھ روزے کا تذکرہ کرتے. عربی میں بھی صوم و صلات کا پابند کہتے ہیں. صوم کہتے ہیں کہ روزے کو، صلات کہتے ہیں نماز. ایک محاورہ ہے، جب کہ آپ قرآن مجید کا اگر مطالعہ کریں گے، پورے قرآن میں 30 پر 2 جگہ ایسی ہے جہاں اللہ نے پہلے نماز کا حکم دیا اور نماز کے فوراً بعد زکوٰۃ کا حکم دیا. عامتاً ہر انسان کو الف لام میم کا شروع تو یاد رہتا ہی ہے. ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. نماز کو قائم کرو. ومما رزقناہم ينفقون. جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال دیا ہے اس مال کو خرچ کرو. زکوٰۃ کا حکم اللہ تعالیٰ نے. تو یہ ایک جگہ نہیں، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ بار بار سنتے ہیں. قرآن مجید میں 30 پر 2 جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم فرمایا ہے. اسی طرح حضرات صوفیہ فرماتے ہیں یہ جو اسلام کی بنیادی 5 باتیں ہیں، ایمان، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، یہ 5 میں بندہ اللہ سے کتنی محبت کرتا ہے، وہ محبت کے 5 درجے ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی، شاید روزہ زیادہ لگ گئے. ہاتھ ہٹو، تم نہ دیکھ کو منجے نیندہ جرے جی. محبت کے 5 درجے ہیں. یہاں حضرت محمد میں بھی درجے کے. ہاں، ماں کے ساتھ میری اور ماں آپ کی محبت کا تعلق الگ ہوتا ہے. بیوی کے ساتھ محبت کا تعلق الگ ہوتا ہے. اولاد کے ساتھ محبت کا تعلق الگ ہوتا ہے. اللہ کے ساتھ محبت کا تعلق الگ ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کا تعلق الگ ہوتا ہے. میں اور آپ سوچتے ہوں گے جورو، بچے، امی ابا، خاندان کا تو میں سب کرنے ریڈی ہو جاتا ہوں. یہ سب باتیں ڈھکوسلا الگ رکھ دو. ایمان والے کے سامنے جب اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا تقاضا ہوتا ہے، نہ جورو یاد آتی ہے، نہ بچے یاد آتی ہے، نہ امی ابا یاد آتی ہے. مثال دوں تو بات سمجھ میں آئے گی. الگ سے بیٹھ کر سوچے تو یہ سب فیلز آتے ہیں. ورنہ اگر آپ دیکھیں گے جہاں کہیں ہمیں معلوم ہو جائے کسی نے ہمارے اللہ کی شان میں گستاخی کی، اللہ کو کسی نے گالی دے دی، یا کسی نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دی، جیسا کہ آئے نئے دن ہم جگہ جگہ پر اس طرح کے واقعات سنتے ہیں، تو وہاں پر جو ایک ایسا ایمان والا جو نماز کا پابند نہیں رہتا، روزے کا پابند نہیں رہتا، قرآن کا اتنا پابند نہیں رہتا، جس کے چہرے پر نبی کی سنت بھی نہیں رہتی، لیکن کسی نے ایسے بندے کے سامنے بھی میرے اور آپ کے نبی کو کوئی گالی دے دے، وہ برداشت سے باہر ہو جاتا ہے. نہ بیوی کی محبت آڑ آتی ہے، نہ ماں باپ کی محبت آڑ آتی ہے، نہ اولاد کا یاد رہنا یاد آتا ہے، بلکہ اپنی جان کی بازی لگا کر میدان میں کود پڑتا ہے کہ یہ گستاخ جس نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کی، آج اس کا کام ختم کر دیتا ہوں. تو یہ محبت کی بہت ساری کیٹیگریز ہوتی ہیں، الگ الگ مقام و مرتبہ ہوتا ہے. ایسے ہی یہ جو 5 اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں، ایمان ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے اور حج ہے، یہ ساری چیزوں کو دیکھیں گے تو انسان ان ہی عبادتوں کے ذریعے سے محبت میں پروان چڑھتا ہے. مثال کے طور پر نوجوان آپ ذرا فریش ہو جاتی ہیں، لو، محبت، پیار، جسے آج آپ سمجھ رہے نا، میری نظر میں یہ صرف ہوس ہے. ہوس کیا ہے بھائی؟ ہوس. بھائی کیونکہ کانسیپٹ اچھی طرح معلوم ہے آج کل کے نوجوانوں کو. کیا رہے بریک اپ ہوگا، جا رہے سٹی بس کے سکا، ایک گئی تو دوسری آتی ہے. یہ محبت نہیں، یہ ہوس کا نام ہے. محبت وہ ہوتی ہے جس کا کنیکشن دل سے ہوتا ہے، جس کے دیدار پر
ایک عاشق کے خواب میں نبی کا دیدار ہو جائے، خدا کی قسم وہ ایک دیدار سے وہ سارا مہینہ خوش رہ لے گا، وہ ساری زندگی اپنے آپ کو ایک الگ ہی مقام سمجھے گا کہ میں وہ امتی ہوں جس نے نبی کا دیدار کیا ہے۔ تو یہ ایک ساری زندگی کے دیدار پر ایک عاشق کی حالت خراب ہو جاتی ہو تو یہ اصل میں محبت ہوتی ہے۔ وہ سٹی بسوں کی طرح آمد و رفت کا ہو جانا یہ محبت نہیں، یہ فقط ہوس کا نام۔ آج کا مغربی تہذیب ویسٹرن کلچر نے نوجوانوں کو یہ پاٹ پڑھا دیا، ہوس کا نام محبت ہے۔ ورنہ محبت دیکھنی ہو صحابہ کو دیکھو جنہوں نے نبی کے لیے اپنی جان کی بازیاں لگا دی، اور صحابہ کو دیکھو جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ یہ حقیقی معنی میں محبت ہوتی ہے۔ تو غرض یہ ہے محبت کے درجے ہوتے ہیں، جب کسی محب کو، کسی عاشق کو، کسی معشوق یا معشوقہ سے محبت ہوتی ہے تو وہ عاشق معشوقہ کے بارے میں بار بار چرچا کرنا، اس کا نام لینا میں بھی اسے ایک مزہ محسوس ہوتا ہے۔ بار بار عاشق معشوق کا نام لینے کو اپنے فخر کی چیز سمجھتا ہے۔ ایک میسیج یا ایک میل یا ایک خط، ایک لو لیٹر آ جائے، اس کو ایک بار پڑھ کے جی نہیں بھرتا، دل چاہتا ہے کہ مزید اس کو اور میں پڑھوں۔ ایک عاشق جس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے، وہ عاشق کو اللہ معشوق محب کو، اللہ کے محبوب بندے کو، وہ آدمی اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، اللہ کا نام لیتے ہوئے اس کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے اور مزہ آتا ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا اکابر و اسلاف کو صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ذکر کیے جاتے ہیں، اور جس کو نبی سے محبت ہوتی ہے وہ کثرت درود و شریف کا اہتمام کرتا ہے۔ یہ عشق کی پہلی منزل ہوتی ہے، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایمان کے ذریعے سے دیا۔ قُلُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ اللہ کے نام کا ذکر کرو، نبی کی سنتوں پر عمل پیرا ہو جاؤ، نبی کے ذات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرو، اس لیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا پہلا درجہ ہوتا ہے۔ جب یہ محبت اقرار سے آگے کو بڑھ جاتی ہے، اقرار معلوم نہیں بھی، پروپوز سمجھ میں آگا، اب سمجھ میں آتا سب۔ یہ ایک آدمی دوسرے، ایک عاشق ایک معشوق کو جو پروپوز کرتا ہے اسی کو اردو زبان کے اندر اقرار کہتے ہیں۔ ایک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پروپوز کرتا ہے لا الہ الا اللہ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروپوز کرتا ہے وَأَنَّ مُحَمَّدَ رسول اللہ، اللہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی پوجا پاٹ کے لائق نہیں، کوئی پرستش کے لائق نہیں، تیری ذات کے علاوہ کوئی بڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات میں سب سے بہترین نمونہ، سب سے بہترین آئیڈیل، سب سے بہترین طریقے زندگی، سب سے بہترین لائف اسٹائل والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ یقیناً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ذریعے سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا ہم اقرار اور پرپوز کرتے ہیں۔ دوسری نمبر پر پرپوز ہونے کے بعد، اقرار کے بعد عاشق کا دل چاہتا ہے کہ بار بار معشوق سے بات کروں۔ پرپوز تو کر دیا، اس نے میرے لاؤ کو ایکسپٹ کر لیا، اب ہر اعتبار سے بہانہ بناتا ہے، کھانا کھا لیے، ناشتہ کر لیے، کالج کو گئے تھے، ٹیوشن کو گئے تھے، رات میں بھی اٹھے گا، طبیعت کیسی ہے، اٹھ کر موبائل چیک کرے گا، کوئی میسیج تو نہیں آیا، کوئی واٹس ایپ پہ چیٹ تو نہیں ہوئی، کوئی انسٹاگرام پہ، ٹویٹر پہ یا دیگر کیا ہے کہ انٹرنیٹ اور میڈیا کے اوپر کچھ اس نے پوسٹ تو نہیں ڈالے۔ اپنا اسٹیٹس بھلے بعد میں دیکھے گا، پہلے اپنی معشوقہ کا اسٹیٹس چیک کرے گا، دیکھو تو صحیح۔ اور آج کل کے نوجوان الامان الحفیظ اپنی ساری زندگی اور کنڈلی انہوں نے اسٹیٹس میں رکھ دی ہے۔ اسٹیٹس دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا بریک اپ ہوا ہے، اس کے بعد دغابازیاں ہوئی ہیں، اس کے ساتھ کچھ برا ہوا ہے یا آج بہت خوش ہے، حتیٰ کہ اسٹیٹس دیکھ کے یہ بات بھی پتہ چل جاتی ہے خاندان میں آج کسی نے ہیپی برتھ ڈے وش کرنے کو جا رہا ہے۔
سمجھ میں آ گئی بات؟ تو جب آدمی اقرار کرتا ہے، پرپوز کر دیتا ہے کلمے کے ذریعے سے ایک ایمان والا اللہ تعالیٰ کو اور اس کے رسول کو پرپوز کرتا ہے، تو اب اس کا دل چاہتا ہے کہ معشوق سے بات کرو اور اس سے مزید بات کرو، رات ہو یا دن ہو، دن ہو یا رات ہو، معشوق سے بات کرنے میں محبت آتا ہے، محبت اور مزہ آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی محبت کی دوسری کیٹیگری کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے نماز عنایت فرمائی۔ صبح کا آغاز فجر سے کر، ظہر کا وقت ہو، گرمی ہو، تجھے میری یاد آنی چاہیے، شام کا تھوڑا سا ہلکا سا موسم ہو، عصر میں مجھے یاد کر، ہلکی سی بھینی بھینی ٹھنڈک آ جائے مغرب میں یاد کر، اور پوری رات یاد ہو جائے، مجھ سے کلام کر عشاء کے ذریعے سے، کبھی میری محبت میں تجھے تڑپتا ہوا بستر پر پاؤ، آجا تہجد میں آ، مجھ سے مانگ، تو وی آئی پی ہے، تو ویری امپورٹنٹ پرسن ہے، آجا تہجد میں 2 رکعت ادا کر لے، 2 آنسوں بہا لے، جو تو مانگے تیری دنیا کی ضرورتیں پوری کر دوں، تیری آخرت کی ضرورتیں پوری کر دوں، تجھے میں اپنا قرب کا مقام و مرتبہ دے دوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اظہار محبت پرپوز کے بعد ایک عاشق کو معشوق سے بات کرنے کا جو شوق ہوتا ہے، یہ محبت کی دوسری کیٹیگری اللہ تعالیٰ نے نماز کے ذریعے سے امت کو عنایت فرمائی۔ اب پرپوز بھی ہو گیا، بات چیت بھی ہو گئی، تعلقات بھی بڑھ گئے، 30 نمبر پر آ جاتا ہے کیا بولتے ہیں اسے، کھانے جاتے نا، کیا بولتے ہیں اسے، ڈیٹ اچھنی، ہاں ڈیٹ کا مسئلہ آ جاتا ہے، یعنی مال بھی قربان کرنے کے لیے تیار، اس کے لیے کپڑے خریدنے کے لیے تیار، شاپنگ کرنے کے لیے تیار، 5 اسٹار ہوٹل کے ڈنرز اور لنچ کے دعوتیں کرنے کے لیے تیار، اس کے لیے جولری خریدنے کے لیے تیار، اور اس کے لیے میک اپ خریدنے کے لیے یعنی مالی اعتبار سے قربانی پیش کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ایمان کے ذریعے سے اقرار دیا، پروپوز دیا، نماز کے ذریعے سے بات چیت دے، اور 30 نمبر پر زکوٰۃ دیا۔ اب تیرا عشق کا مقام تھوڑا اور بلند ہوا، اپنے مال کو جو تو نے محنت کر کے کمایا، خون پسینہ ایک کر کے کمایا، اس کو میرے نام پر قربان کر، زکوٰۃ کو ادا کر، صدقہ دے، خیرات دے، غریب کو دے، فقیر کو دے، مسکین کو دے، بیوہ کو دے، یتیم کو دے، وابن السبیل کو دے، پھر رقاب کو دے، غارمین کو دے۔ اللہ تعالیٰ نے 8 مصرف زکوٰۃ کے بیان فرما دیے اور فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضہ، اور وہ انسان جو اپنے سونے اور چاندی کو، مال کو اکٹھا کر کے رکھتا ہے، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، فبشرهم بعذاب علیم، ایسے کنجوس زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کو اللہ نے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دی ہے۔ میرے حالوں میں بعد میں آخر میں تفصیل بیان کروں گا۔ 30 نمبر پر اللہ تعالیٰ نے محبت کی کیٹیگری کا تیسرا حصہ مال کی قربانی کا طریقہ زکوٰۃ کے ذریعے سے دیا۔ اب جب پرپوز ہو گیا، اظہار محبت ہو گیا، بات چیت ہو گئی، ڈیٹس پہ چلے گئے، محبت میں اور اضافہ ہوا، اتنا اضافہ ہوا، اتنی محبت بڑھی کہ خود کے کھانے پینے کا خیال نہ رہا۔ معشوق عاشق لیلا مجنو کی یادوں میں، مجنو لیلا کی یادوں میں، شیریں فرحاد کی یادوں میں، فرحاد شیریں کی یادوں میں، رومیو جولیٹ کی یادوں میں، جولیٹ اور رومیو کی یادوں میں، یہ جو ساری فلسفی ہم دیکھتے ہیں انہیں اپنے کھانے پینے کا خیال اور احساس نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا بندے تیری محبت گلی نکڑ کے عاشق معشوق کی طرح نہ ہو، تیری محبت میں اور اضافہ ہو، تیری محبت ایک تاریخی محبت بنے، ایسی مجھ سے محبت کر جیسے لیلا نے مجنو سے نہ کی ہو، رومیو نے جولیٹ سے نہ کی ہو، شیریں نے فرحاد سے نہ کی ہو، اس سے بڑھ کر ایسی کر تجھے تیرے کھانے کا خیال نہ ہو، تجھے تیرے پینے کا خیال نہ ہو، میرے نام پر کھانا بھی چھوڑ دے، میرے نام پر پینا بھی چھوڑ دے، میرے نام پر وہ بیوی وہ اولادیں جس سے محبت کا اللہ نے حکم دیا، روزے کے حالت میں اس بیوی سے ہم بستری
بیوی کو بھی حرام قرار دے دیا. کہا کہ بیوی بچوں کی محبت بعد میں، جب میری محبت کا تقاضا آ جائے تو ایسا عاشق بن جا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو چوتھے نمبر پر روزہ عنایت فرمایا. اور روزہ نام ہے کھانے کے چھوڑنے کا، پینے کے چیزوں کو چھوڑنے کا، بیوی سے ہم بستری کے چھوڑنے کا، اسی کا نام تو روزہ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ چوتھی محبت کی کیٹیگری روزے کے ذریعے سے ہدایت فرمائی. اور پانچویں نمبر پر جو محبت ہوتی ہے، جہاں پرپوز ہو گیا، بات چیتیں ہو گئی، ڈیٹنگ شیٹنگ ہو گئی، مالوں کو قربان کر دیا، اس کے نام پر کھانا پینا چھوڑ دیا. اب یہ چاہتا ہے 24 گھنٹے میں اپنی لیلا کے در کا بھکاری بن کر، اس کی چوکھٹ کا کتا بن کر زندگی گزاروں، اس کا دیدار میسر ہو جائے تو میں سب کچھ نچھاور کر دوں. اللہ تعالیٰ نے حج عنایت فرمایا تو اپنے گھر کو چھوڑ دے، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دے، اپنی بیوی اور بچوں کو چھوڑ دے، ماں باپ کو چھوڑ، محلے کو چھوڑ، علاقے کو چھوڑ، شہر کو چھوڑ، ملک کو چھوڑ کر آجا دیار حرم کی طرف، آجا میرے کعبے کے دیدار کی طرف، میرے گھر کا چکر کاٹ، جیسے ایک عاشق معشوقات کے گھر کے چکر کاٹتا ہے اور زبان پر میرا ذکر ہو، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کہتا ہوا نہ تو کنگھی کر سکتا ہے، نہ میک اپ کر سکتا ہے، نہ بال لگا سکتا ہے، نہ بال کو تیل لگا سکتا ہے، نہ بال توڑ سکتا ہے، نہ شیونگ کر سکتا ہے، نہ خوشبو لگا سکتا ہے. دیوانہ مستانہ بات، ایک عاشق اپنے معشوق کے در پر سب کچھ نچھاور کر کے بغیر چپل کے، جس پر ہڈی کو ڈھانکنے والی چپل نہ ہو، ایسا دیوانہ وار چلا آ، میرے گھر کے چکر کاٹ، لبیک کے ساتھ کاٹ، اور ہر چکر پر میرے کعبے کو دیکھ کر، میرے حجر اسود کی طرف ہاتھ کر کے بسم اللہ کی اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کر استلام کرتا ہوا گھر کا چکر کاٹ. اور چکر کاٹتے ہوئے شرط ایک ہے، تو اپنی نگاہیں کعبے کی طرف نہیں کرے گا. چکر میرے گھر کے ضرور کاٹے گا لیکن کعبے کو نہیں دیکھے گا. 7 چکر ہو جائیں تب مجھے دیکھ کر جو تو مانگے میں تجھے نواز دوں گا. چکر کاٹ لیے، 2 رکعت واجب الطواف ادا کر لے، جا صفا کی وادی کے قریب کھڑے ہو کر زمزم کا پانی پیٹ بھر کر پی لے، اور اپنی محبت کا اظہار، کبھی صفا سے مروہ کی طرف دوڑ، مروہ سے صفا کی طرف دوڑ، پھر صفا سے مروہ کی طرف دوڑ، مروہ سے صفا کی طرف، جیسے ایک دیوانہ اپنی محبوب کی یاد میں گلی کے چکر کاٹتا ہے. اے حاجی، اے معتمر، اے عمرہ کرنے والے، تو میری محبت میں صفا مروہ کے چکر کاٹ، ایسی محبت کا اظہار کر. کبھی رات مینا میں گزارے، کبھی مزدلفہ میں گزارے، کبھی افوق عرفہ میں گزارے، اور ایسا گزار اپنے سر کے بالوں کے قربانی دے، اپنے جانور کے قربانی دے، پھر اپنے احرام کو کھولنے کے بعد میرے گھر کا طواف کر، پھر سعی کر، پھر رات گزارنے کے لیے مینا کے وادی میں پہنچ جا. یہ سارا جو عشق کا منظر اللہ تعالیٰ نے حج میں عنایت فرمایا، یہ محبت کی آخری انتہا ہے. یہ ساری 5 محبت کی کیٹیگریز اللہ تعالیٰ نے ایمان والے کو دے کر محبت کے درجے بیان فرما دیے. اور اس میں سے 3 نمبر آتا ہے زکوٰۃ، مال کی قربانی دینا. اقرار ہم نے کر لیا، پرپوز ہم نے کر لیا، نمازیں ہم نے ادا کی، اللہ تعالیٰ سے بات کر دی، اور 30 نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مال دیا ہے، اس مال کو اللہ کے نام کے اوپر قربانی کرنے کا حکم دیا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 1-2 جگہ نہیں 32 جگہ اللہ تعالیٰ نے اقیم الصلاۃ، نماز کے قائم کرنے کے ساتھ وآتوا الزکاۃ کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا. حتیٰ کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یزکی فلا صلاۃ لہ، جو آدمی زکوٰۃ نہ دے اس کی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں معتبر نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نماز اور زکوٰۃ ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزم ہیں، ایک دوسرے سے مل کر ادا ہوتے ہیں. نماز کی تکمیل زکوٰۃ سے ہوتی ہے اور روزے کی تکمیل صدقۃ الفطر سے ہوتی ہے. اس لیے جو آدمی یہ چاہے میری نماز مکمل ہو، اسے چاہیے کہ وہ آدمی اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرے. اور کتنی ادا کرے؟ اللہ تعالیٰ نے ظلم نہیں فرمایا، بلکہ میرے نبی سے پہلے جو امتیں آئی تھیں
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امت، حضرت ابراہیم، اسماعیل و اسحاق علیہ السلام کے امت، ان لوگوں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کو واجب قرار دیا تھا، لیکن ان امت اور ان قوموں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 25% زکوٰۃ فرض فرمائی تھے۔ قربان جاؤں میں اس پاک پروردگار پر، قربان جاؤں میں اپنے نبی امی پر، اس نبی کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر اور آپ پر 2.5%، 2.5%، 40واں حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اور پہلے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو سوالات انبیاء علیہ السلام آئے تھے، ان قوموں کے اندر زکوٰۃ کا جو کانسیپٹ تھا یہ الگ تھا۔ ایک تو یہ تھا 1 لاکھ روپے ہے، 25,000 روپے زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ مجھے اور آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا، 1 لاکھ میں کتنے؟ 2.5%، 2,500 روپے۔ اور میرے نبی کی امت سے پہلے جو امتیاں تھیں، 1 لاکھ میں سے 25%، یعنی 25,000 آپ کو زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ نکال کر کرنا کیا؟ ایسا نہیں کہ آپ اپنے رشتہ داروں میں دے دیں، ایسا نہیں کہ آپ اپنے پہچان والے غربا کو دے دیں، نہیں، 25% مال نکالا، زکوٰۃ کی نیت کی، لے گئے پہاڑی پر جا کر رکھ دیا، رکھ کر دعاؤں میں بیٹھ جاتے، اے اللہ میں نے اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکال کر پہاڑ پر رکھ دیا، آپ اس کو قبول فرما لیں۔ جب تک آسمان سے آگ آ کر اس مال کو جلا کر نہ چلی جاتے، یہ اپنی عبادت کے اندر مصروف رہتا۔ اور ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو کانسیپٹ دیا الگ، تو 2.5% نکالو، رشتہ دار ہے دے دو، ڈبل اجر ملے گا، ایک زکوٰۃ دینے کا، ایک رشتہ داری نبھانے کا، ایک صلہ رحمی کا۔ کوئی دیندار ہے دے دو، زکوٰۃ دینے کا بھی ملے گا، دین کی بنیاد پر تم نے دیا، ڈبل اجر ملے گا۔ ایک تو 25% سے 2.5% اللہ تعالیٰ نے، دوسرا رکھ کر آگ آ کر جلا کر جانا اور عبادت میں بیٹھنا، کانسیپٹ ہی نہیں رکھا، نکال دیا، نیتیں کر لی، ادا کر، تو اپنے کاروبار میں جا، تو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ مست رہنا۔ لیکن پچھلی امتوں کو حکم یہ تھا 25% نکالو، پہاڑ پر رکھو، دعا میں بیٹھو، جس کی میں زکوٰۃ کو قبول کرو، ایک آگ بھیجوں گا آسمان سے، آ کر اس کے زکوٰۃ کے مال کو جلا کر چلی گئی، تو سمجھ لینا کہ تمہاری زکوٰۃ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ تو غرض یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر اور آپ پر یہ احسان عظیم فرمایا کہ ایک تو 2.5% کیا، پھر سال میں 1 دفعہ، ایسا نہیں کہ روز نکالو، سال میں 1 دفعہ نکالا، اس میں رشتہ داروں میں ہو دو تو ڈبل اجر ملے گا۔ یعنی تمہارے بھائی بہن الگ الگ رہتے ہیں، جوائنٹ فیملی نہیں ہے، تو ایک بھائی صاحب نصاب، ایک بھائی غریب ہے۔ اب مالدار کون، غریب کون، یہ میں تفصیل بعد میں بتاؤں گا۔ تو بھائی بھائی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، بھائی بہن کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، بہن بھائی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، چچا کو دے، بھتیجا چچا کو دے سکتا ہے، بھانجا ماموں کو دے سکتا ہے، ماموں بھانجے کو دے سکتا ہے، چچا بھتیجے کو دے سکتا ہے۔ ہاں 4-5 اشخاص ہیں جن کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ ایک اصول، دوسرا فروع، تیسرا تزویج، چوتھا کافر، پانچواں سید السادات، یعنی پہلا وہ آدمی جن کے ذریعے سے تم پیدا ہوئے، تمہارے ماں باپ، تمہارے ابا کے ابا دادا، تمہارے ابا کے امی دادی، تمہارے امی کے امی نانی، تمہارے امی کے ابا نانا، نانا نانی کو نہیں دے سکتے، دادا دادی کو نہیں دے سکتے، فادر مدر کو، ماں باپ کو نہیں دے سکتے، انہیں نہیں دے سکتے۔ دوسرا ان کو نہیں دے سکتے جو آپ سے پیدا ہوئے، تمہاری بیٹی کو نہیں دے سکتے، بیٹے کو نہیں دے سکتے، بیٹا بیٹی کے اولادیں، پوتا پوتی، نواسا نواسی کو نہیں دے سکتے، ان کو نہیں دے سکتے۔ تیسرا فرمایا تزویج، جورو مرد کو نہیں دے سکتے، مرد جورو کو نہیں دے سکتے۔ چوتھا فرمایا کہ کافر کو نہیں دے سکتے۔ پانچواں فرمایا میرے اور آپ کے نبی کا خاندان، یہ سید خاندان بڑا پاکیزہ خاندان ہے، انہیں پاکیزہ مال دیا کریں،
انہیں تحفہ دیا کرے، انہیں ہدیہ دیا کرے، انہیں عطیہ دیا کریں۔ زکوٰۃ کا مال گندا ہوتا ہے، اسے نہ دیا کریں، اس لیے کہ میرے نبی کے خاندان کا مقام تو علیحدہ ہے۔ فرمایا یہ 5 شخصوں کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ آپ کی پھوپھی اگر غریب ہے، مفلس ہیں، 40 پر 2000 روپے کے آج کی چاندی کے حساب سے کیپیسٹی نہیں ہے، آپ اسے زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ آپ کی پھوپھی ہے، آپ کی خالہ ہے، یہ انتہائی غریب اور لاچار ہے، رشتہ دار ہیں، آپ انہیں زکوٰۃ دیں، زکوٰۃ دینے کا بھی اجر رشتہ داروں کو دیا، اس پر صلہ رحمی کا علاقہ اجر دیں گے۔ تو غرض یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر یہ کیا کہ 25% کی جگہ 2.5% کر دیا، اور نکال کر جلانے کا حکم نہیں دیا۔ فرمایا رشتہ داروں میں دو، دینداروں میں دو، مؤذن غریب ہے دو، مدرس غریب ہے دو، آپ کو جو لگے، جس کی مالی حیثیت معلوم کریں 42,000 نہیں ہے، ایسے انسان تک آپ اپنا مال پہنچا دیں، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، آگ جلا کر راکھ کر کے ختم نہیں کرے گی۔ رہی بات قرآن مجید میں جب دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سے پہلے کن نبیوں پر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو واجب قرار دیا تھا، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے قرآن مجید میں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، یاد کرو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذکر کو، إِنَّهُ كَانَ صَادِقًا نَبِيًّا، اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو إِنَّهُ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، کہ انہیں سچا بنا کر اللہ تعالیٰ نے نبی رسول بنا کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام یأمر، حکم دیتے تھے، اہلہ، اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان اور قبیلے والوں کو، بالصلاۃ، نماز کا، والزکاۃ، اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیتے تھے۔ قرآن کی آیت بتاتی ہے یہ زکوٰۃ امت محمدیہ پر نہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شریعت میں بھی زکوٰۃ کا تذکرہ ملتا ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا تھا۔ حضرت مریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا، تو بہت سارے لوگ آ کر حضرت مریم سے پوچھتے، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرئ سوء وما کان امک بغیہ، نہ تیرا باپ گنہگار تھا، نہ تیری ماں نے کبھی کوئی غلط کام کیا، لیکن یہ آخر تو نے کیا کر دیا کہ بغیر باپ کے، بغیر شوہر کے بیٹا لے آئی۔ فاشارت الی، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا حضرت اس بچے کی طرف اشارہ فرمایا جو جھولے میں پڑا ہوا تھا۔ ایک دن پہلے جو بچہ پیدا ہوا تھا، اس بچے کو عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے میں اور آپ جانتے ہیں۔ حضرت مریم نے اس بچے کی طرف اشارت الیہ، اشارہ فرمایا۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، لوگ کہنے لگے ارے یہ کیا بات کرے گا، کیف نکلم، یہ کیسے بات کرے گا، فی المہد صبیا، جبکہ یہ ابھی جھولی کے اندر موجود ہے۔ ایک دن پہلے کا بچہ تھوڑی کوئی بات کر سکتا ہے، ہم سوال تجھ سے پوچھ رہے مریم، تو ہمیں جواب بتا۔ حضرت مریم نے کچھ جواب نہیں دیا۔ فاشارت الیہ، اس بچے کی طرف اشارہ فرمایا، تو اس بچے نے ایک دن پہلے جو پیدا ہوا تھا عیسیٰ، جھولی کے اندر سے کہنے لگا انی عبد اللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، وجعلنی نبیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، وجعلنی مبارکا اینما کنت حیا، کہ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی مبارک ہستی بنا کر بھیجا ہے کہ میں جہاں کہیں بھی جاؤں اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ساتھ برکت کا فیصلہ فرمائیں گے۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، اور میں وصیت کرتا ہوں اپنے قوم کو اور اپنے گھر والوں کو نماز کی پابندی کا، والزکاة، اور زکوٰۃ کے عطا کرنے کا۔ ایک دن کے بچے تھے عیسیٰ علیہ السلام،
کوئی پیدا ہوا جیسے نماز فرض پیدا ہوا اس پر زکوٰۃ فرض اللہ تعالیٰ نے فرما دی تھی. اسی قرآن مجید کی آیت میں ان عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت ما دمت حیا. اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بتا دیا ایک دن پہلے میں پیدا ہوا اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے, میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ تعالیٰ ان قریب مجھے آسمانی کتاب دیں گے. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ, کیا اور میں اپنے قوم کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دوں گا. اور یہ نماز اور زکوٰۃ ابھی مدت نہیں, پیدا ہوا زکوٰۃ فرض ہے, لیکن قربان جاؤں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب باری آئی میرے اور آپ کے ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کے واجب کرنے کے لیے کچھ شرط رکھے. پہلی شرط فرمایا مسلمان پر زکوٰۃ فرض ہے, جو غیر مسلم ہے اس پر کوئی زکوٰۃ فرض نہیں. دوسری شرط بیان فرما دی عاقل ہو, بالغ ہو. عاقل کا مطلب دیوانے کے مال پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی. اور تیسری شرط فرمائی بالغ ہو, نابالغ کے مال میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی ہے. اور چوتھی شرط فرمایا صاحب نصاب ہو, یعنی صاحب نصاب مالدار کو. اگر موٹی زبان میں ترجمہ, اب مالدار کے معنی کیا میں یہ بعد میں سمجھاؤں گا. پانچویں شرط فرمایا اس مالدار پر حولان حول ہو, 1 سال کا گزران. پہلی چیز ہم سمجھتے ہیں مسلمان. دوسری چیز عاقل عقل مند ہونا, دیوانہ نہیں ہونا. تیسری چیز بالغ ہونا, نابالغ نہ ہونا. اگر لڑکی ہے تو عمر کے اعتبار سے 12 سال, اگر لڑکا ہے تو 14 سال کے بعد بالغ کہلاتا ہے. اور چوتھی جو شرط ہے یہ فرمایا صاحب نصاب. صاحب نصاب کا مطلب ہم سمجھتے ہیں جس کا خاص بنگلہ رہنا, 2-4 بلڈنگاں رہنا, 3-4 کاراں رہنا نہیں. مالدار کا تو کیا کسے بھی بولتی, اب پوچھے اسے تو مالدار کیا کیا حضرت بھاڑے گھر میں ہوں منجے مالدار بول رہی نا. کتنا با بھاڑا 12,000 وہاں لے لیا میں جا کو کستوری با نگر میں, ایڈوانس کتنا با 4 لاکھ. 4 لاکھ والا غریب بولو بھائی, 4 لاکھ والا غریب وہ دکھاتے نہیں ہمیں. مالدار کو تو کیا خاص بلڈنگ رہنا, 3-4 کاراں رہنا, 2-4 بائکس رہنا. جیب میں آئی فون رہتا ہے دکھتا نہیں. وہ کہاں دکھتا ہے, میرر کے سامنے سیلفی لینے کے ٹائم پر ایسا پکڑتا ہے وہ جھوٹا سیب کٹر کو ہی سو دکھنا کلین. انہیں پھر بھی غریب کہتے کتنا رہے موبائل 1.25 لاکھ کی چھز رہا ہے غریب. تو شریعت میں مالدار کسے کہتے ہیں اس کو سمجھیں. 4 چیزیں یاد رکھیں. ایک سننا, سونا بولے تو آج میں پہلے چاہ دے جنے سو لکھیں فل اگر روزہ بکروں سو مئی ٹھنڈے پڑیس تمہیں. ہماری آلریڈی انرجی ختم کیونکہ تو فجر میں بھی کیا تھا آج سورہ سجدہ سورہ دہر پاؤ پارا پردہ لے فجر میں تو 2 روٹیاں جب بھی ہضم ہو گئے. سمجھ میں آ رہا ہے. اب اس کے بعد بیٹھ کو جمعہ کی تیاری کرے. دیکھو یہ تیاری کرنے میں یہ دہی کھانا کہتے ہیں نا انہیں چلے گا. اب خالی چاہ کے بلبوتے پہ بیٹھ لکھوں سے یہاں میں بیٹھ لکھوں تمہیں سو رہی, الٹا ہونا سو میں پڑ جاتا ہوں تمہیں بکو کرنا تھا سو مست ٹیکا لے لکھو. ابا بیٹھ کو احسان عظیم کر رہی. یاد کرو صحابہ کے زمانے کو 50, 52, 55 ڈگری سیلسیس کا صحابہ کا روزہ. اور تم نہ تو بھیا ماشاءاللہ فینا چل رہی. صحابہ کے دور میں کرنٹ بولے جی فینا, اور چلے گئے تو UPS, ہمارا UPS بھی چلے گئے. بڑھا ہوگا انہیں بھی. خیر ماہ سیام مبارک موقع ہے, اگر آپ میں سے کوئی آدمی صدقہ جاریہ کرنا چاہتا ہو تو UPS کا 2 بیٹریوں کا 2 UPS کا انتظام فرما دے. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ آپ کے تعاون کو قبول فرمائے. جب تک مائک چلتا رہے گا تب تک تمہیں ثواب ملتا رہے گا. تو خیر غرض یہ ہے UPS کا انتظام, فین کا انتظام, لائٹاں کا انتظام رکھو. بھی ہماری انرجی ڈاؤن. غرض مالدار کسے کہتے ہیں شریعت میں؟ جس کے پاس سونا, چاندی, کیش, انویسٹمنٹ, 4 چیزیں یاد رکھ لو. کیا کیا؟ پہلی چیز بولو جی, خالی بیک کے بیکو کندے کیسے لگاتی نہ رہے. خیر اللہ ان نوجوانوں کو جزائے خیر دے جو نشہ مکت مہم جو چلا رکھے ہیں. بہت اچھا کام ہے.
ہمارے علاقے کی پاکی صفائی. ایک دن میں 2 دن پہلے رات میں آیا 1:30 بجے آیا تو مجھے ڈاؤٹ ہو لیک تھا آزاد نگر ایچ کی کر کو نہیں کہ تو 2:30 بجے آیا تو بھی ماشاءاللہ گمپا گوپالے کھڑکو وہاں دھواں نکلتے تھا. اب یہ الگ بات ہے وہ دھواں کوسا تھا مجھے معلوم نہیں. اب یہ 2-3 دن پہلے سے آئے اسی ایریے میں 1:30 بجے آیا سکون مل گیا. آزاد نگر ماشاءاللہ سدھر گنا. اللہ وہ نوجوانوں کو جزائے خیر دے. ایسا گنجڑا کو پکڑ کو پولیس والے کو دیں دے. کم سے کم گنجا نہیں ماریا تو گھر میں جا کو نوجوان بیٹھتا PUBG کھیلے کو نکڑ کو نہیں بیٹھتا. تو جو لوگ نشہ مکت مہم چلا رہے اللہ انہیں جزائے خیر دے ان کا ساتھ دے بھائی ہماری بھلائی کے لیے کام کر رہے ہیں. بہرحال مالدار سننا چاندی کیش انویسٹمنٹ 4 چیزیں یاد رکھو. پہلی چیز کیا دوسری تیسرا چوتھا سننا کتنا رہنا 87.480 ملی گرام 80.7 گرام 480 ملی گرام خالی سننا ہے. چاندی کیا بھی نہیں ہے کیش کیا بھی نہیں ہے انویسٹمنٹ کیا بھی نہیں ہے. یتا رہا تو شریعت بولتا ہے انہیں مالدار. سمجھ میں آگا ایک جنے کے نہیں کیش بھی نہیں انویسٹمنٹ بھی نہیں سننا بھی نہیں چاندی ہے 612 گرام 360 ملی گرام چاندی ہے انہیں مالدار. 80.7 گرام سننا بھی نہیں 612 گرام چاندی بھی نہیں ذرہ سننا ہے ذرہ چاندی ہے ذرہ کیش ہے ذرہ انویسٹمنٹ ہے. یہ 4 چیزاں کو بھی ملائے تو یہ جمع پونجی بن جاتی ہے کہ جس سے 612 گرام 360 ملی گرام چاندی پرچیز کر سکتے. تو شریعت کہتی ہے کہ انہیں مالدار. 612 گرام 360 ملی گرام سونے چاندی کی قیمت جو مارکیٹ میں جو چل رہا ہے جو اسٹاک مارکیٹنگ والے ہیں 70 پر 1.50 روپے فی گرام. لیکن مارکیٹ میں کیونکہ یہ ہائیسٹ ہو گیا اس لیے مارکیٹ ڈاؤن ہو کر 68.50 کے اندر آج گرام کو بیچا جا رہا ہے. تو دونوں کو ہم ایوریج کرتے ہوئے اگر 1 گرام 70 روپے سے بھی ہم 612 گرام 360 ملی گرام کو اگر ہم ضرب ڈالتے ہیں تو 40 پر 2860 کو 5 روپے بن جاتی. کہتے ہیں 40 کو 2860 کو 5 روپے جس کی کیپاسٹی ہوگی شریعت کہتے ہیں انہیں مالدار. کیا بھی نہیں حضرت بیوہ بھائی کو خالی 2 ٹاپساں نکال کو تولے 30 کو 5000 ہو گئے. 2 چائنا بھی چھلے نکال کو تولے 40,000 ہو گئے. بڑی اماں تھیلی میں کہتے رکھیں کیا بھی نہیں بابا یہ 5000 ہیں دیکھے 40 کو 5000 ہو گئے. اب اسے زکوٰۃ نہیں دے سکتے اسے زکوٰۃ نہیں دے سکتے. آئندہ رمضان تک بھی انہیں وہ 40 کو 5000 بیچ میں گئے گھٹے کھائے پیے ہضم ہوئے پھر رمضان آنے سے پہلے 40-5000 وہ بڈی کرنے رہے گا تو انہیں زکوٰۃ نکالنا انہیں کیا کرنا زکوٰۃ نکالنا. تو میں لے لگ جا کو پام بیوہ بھائی کو لیو ماں رکھ لیا انہوں ہمارے پھپھو انہوں ہمارے خالہ انہوں ہمارے تائمہ انہوں بیوہ ان کو کما کو دینے والے کون بھی نہیں کر کو تمہیں جا کو مٹھے مٹھے باتاں کر کو زکوٰۃ دیے کہ تو معاف کرو تمہاری زکوٰۃ ادا نہیں ہو دی. جس آدمی کے پاس 40 پر 2860 کو 5 روپے کی کیپاسٹی ہوگی شریعت کہتی ہے انہیں مالدار ہوگا. اب اگلے سال تک پہلی بار ہوتے روپے جمی سو گئے رمضان تک کیا بھی نہیں تھا. اللہ کام دیا لیا آمین بول با کام ملن دے تجھے کام دیا لیا جم گئے 40 کو 2860 کو 5 روپے ہو گئے. کرنٹ آئندہ سال تک چاند کی تاریخ کے حساب سے دیکھنا انہیں کرنٹ 40 کو 2000 کے اوپر پھر آئندہ سال اس کے اگر جمع پونجی ہوگی تو انہیں بھی کیا کرنا زکوٰۃ نکالنا. کھالے پیلے کو ہضم ہو گئے جیب میں روپیہ نہیں بمبڑیاں خالی دمڑی کچھ بھی نہیں ہے کوئی زکوٰۃ نہیں کوئی سننا بھی نہیں ہے چاندی بھی نہیں ہے کیا بھی کیش بھی نہیں انویسٹمنٹ بھی نہیں. مست کما رہو حضرت کہتا رہے کما رہا 70,000 کما رہو کیا رہے کر رہا ہے 20,000 بھاڑا 50,000 کھا کو ہضم
کیا بھی بچتا نہیں، زکات بھی کھا پی کو تمہیں پورا سیونگ میں رکھے تو زکات ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ سننا سیونگ، چاندی سیونگ، کیش. اچھا اب اس کی ترتیب کیا کہتا؟ سننا ہے ریسیل ویلیو، پرچیز ویلیو نہیں، لیے سو قیمت نہیں، کیونکہ لیے سو قیمت دیکھے گا تو 2% ٹیکس بھی رہتا ہے. ہمارا ملک بھی عجیب، کھانے کے بسکٹ آپ کو 5% ٹیکس، پہننے کے سننے کے بسکٹ آپ کو 2% ٹیکس بھی رہتا ہے، میکنگ چارجز بھی رہتا ہے، ویسٹیج بھی رہتا ہے، یہ ساری چیزیں نہیں آتی. تو اب اگر یہ سننا میں بیچا تو کتنے کو جاتا ہے اس کی قیمت نکال لو، چاندی بیچا تو کتنے کو جاتی ہے اس کی قیمت نکال لو. کیش اکاؤنٹ میں کتنے ہی، پے ٹی ایم میں کتنے ہی، گوگل پے میں کتنے ہی، واٹس ایپ میں کتنے ہی، الگ الگ ہے نا بہت سارے منی ٹرانزیکشن ایپس، اس میں کہتے ہیں وہ بینک میں کہتے ہیں، وہ ذمہ دار کنے کہتے ہیں، وہ یجمان کہتے دینا، وہ دکان والا کہتے دینا، خرچ ہے نا، یہ پورا نکلو. تیسرے نمبر پر انویسٹمنٹ میں کیا؟ آٹو لے کو چھوڑیے، آٹو کا بھاڑا آ رہا ہے وہ انویسٹمنٹ نہیں، جو بھاڑا آ رہا ہے وہ کھالے پیلے ختم، کوئی زکات نہیں. آٹو کے مول پر کوئی زکات نہیں. ہاں آٹو لی بیچنے کے واسطے تو وہ آٹو کیا ہوگا؟ انویسٹمنٹ ہوگا. سمجھ میں آیا؟ کہاں کی سستا ملیا حضرت، مار دلیا 15,000 کو، 25 آندے 10 لکھ کو ہے تو جالتو، تو یہ 25 میں جو مار لے کا آیا تو 15 میں یہ کیا ہوگا؟ انویسٹمنٹ ہوگا. ایسے آٹو پر زکات ہے. وہ لے کو ڈرائیور کو رکھو انکم کا ذریعہ بنا رہا ہے تو وہ آٹو پر کوئی ٹیکس نہیں. سننا ریسیل ویلیو، چاندی ریسیل ویلیو، کیش، انویسٹمنٹ، یہ چاروں کو جوڑ لینے کے بعد منجے کتنا قرض ہے یہ پورا جوڑے. ایک 10 لاکھ روپے جمری منجے 5 لاکھ روپے قرض ہے، 5 لاکھ مائنس کرو، مائنس کرنے کے بعد جو 5 لاکھ بچ گئے، یہ 5 لاکھ پر 2.5% یعنی 12,500 روپے نکلتے. وقتی خالی زکات اللہ کے نام پر ایسے انسان کو دینا جو 40 پر 2,860 کو 5 روپے کی کیپاسٹی اور حیثیت نہیں رہنا. سمجھ میں آگا مسئلہ زکات کا؟ اب بار بار نہیں پوچھنا، انشاءاللہ رمضان میں کوئی مسئلہ نہیں آیا تو آپ پوچھ سکتے. یہ تا دماغ میں یاد رکھ لو، ہر آدمی جس کے پاس 40 پر 2,800 روپے کی کیپاسٹی ہے وہ آدمی کو آپ زکات دیں گے، آپ کی زکات ادا نہیں ہوتی. دوسری چیز کیا ہے؟ بہت سارے جنے مسجدوں کے چندیاں کو بھی آ جاتی ہیں. اصول کو نہیں دینا، فروع کو نہیں دینا، کافر کو نہیں دینا، نبی کے خاندان کو نہیں دینا، تزویج میاں بیوی کو نہیں دینا. چھٹی چیز مسجد کو زکات کی رقم دینا جائز. اب جیسے مسجد میں وضو خانے کا کام چل رہا ہے، ہاؤس کا کام چل رہا ہے، بہت لمبے چوڑے خرچے ہیں. آپ سے گزارش ہے اس ماہ سیام کے اندر رمضان کی برکت سے اللہ 1.70 دیں گے، تعاون کرتے ہوئے جائے. کافی ایک نل جو تقریباً 700 روپے تک کا پڑ رہا ہے بھائی، یہاں پہ تقریباً 30 نل ہونا، اوپر کا کام چل رہا ہے، ابھی ٹینک سے پورا لانا، پوری وائرنگ چینج کرنا، کافی لمبا خرچہ آ رہا ہے. تو لہٰذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ تعاون کرتے ہوئے جائیں. لیکن ایسے کام میں زکات کی رقم نہیں دے سکتے. مسجد کو کارپیٹ زکات کی رقم سے نہیں ڈال سکتے، مدرسے کا کنسٹرکشن زکات کی رقم سے نہیں کر سکتے. زکات کی رقم سے کسی غیر صاحب نصاب کو مالک بنانا، اور مسجد کو دیں گے تو یہاں کوئی اس کا مالک بنتا کی نہیں، اس لیے زکات کی رقم مسجد کو دینا بھی جائز نہیں ہے. 7ویں نمبر پر وہ NGOs جس کے ذمہ داران دیندار نہ ہو اور وہ اپنی منمانی طریقے پر زکات کے فنڈ کو استعمال کرتے ہوں، ایسے NGOs کو بھی نہ دیں. کیونکہ اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے کئی ساری NGOs زکات کا فنڈ کلیکٹ کر اٹھا کر اسے اسکالرشپ میں دے دیتے ہیں. اگر جس بچے کو آپ اسکالرشپ دے رہے ہیں وہ بچہ نابالغ ہے اور اس نابالغ بچے کے ماں باپ کی 40 پر 2,000 روپے کی کیپاسٹی ہے تو NGO کو دینے والے کی زکات ادا نہیں ہوتی، اس لیے کہ جس کو جا رہا ہے وہ صاحب نصاب ہے. اس لیے ایسی NGOs، ایسی تنظیمیں اور ایسے آرگنائزیشنز جو بغیر دین کا علم رکھے دینی خدمت کرنے کے لیے فنڈ کلیکٹ کرتے ہوں، ایسے NGOs کو بھی آپ اپنی زکات کی رقم نہ دیں. آپ جن کو جانتے پہچانتے ہوں ان تک وہ زکات کی رقم کو پہنچا دیں. اسی طرح سے
شادی بیاہ کے مسئلے لے کر آ جاتی. بہت سارے جنہیں مسجد کریں. یہاں ایک بھائی کو آگی تھی 2 وارم پہلے, حضرت صاحب بھی ہوگا جوڑا جہیز کا, ہلدی کے خرچہ کو کیا بھی نہیں حضرت اعلان کرو. میں کیا بولے رہوں گا, ہلدی کا بھی کر توں, جنازے کا بھی کر ڈال توں. کیا بھیک منگ کو ہلدی کا رسم. ہماری قوم کی حالت دیکھو, بھیک منگ کو شکرانے کا رسم, بھیک منگ کو تیل کا رسم. بھئی حیثیت نہیں ہے, کون کرنے بول رہا ہے؟ شریعت تو کہتی ہے نکاح ولیمہ 2 چیزیں ختم. انہیں بھی میاں مٹھو نوشو کیا بنتا ہے, بھیکاری بن جاتا ہے. سانس کا گھر کہتے منہ کھلاتا ہے. انگیجمنٹ کی رنگ سے لے کو پیدا ہوتا ہے اسے بچہ, اسے سلامی الگ ڈالنا کہتے. خالی کفن یہ کچھ نہیں منگتا آج کل کا جمعی, باقی سب بھی منگتا. منجے نکو تمہاری بیٹی کے واسطے, بلڈنگ منجے نکو میں آفس کو چلے آتا ہوں, رہتے کون تمہاری بیٹی. گاڑی منجے نکو تمہاری بیٹی کو پھرنے کے واسطے, کفن بھی لے لے منجے نکو تمہاری بیٹی کے واسطے کر کو, وہ بھی کہیں کو ڈالتا ہے. غرض یہ ہے ایسے بھیکاریاں بن کے شادی کے نام پر باقاعدہ غیر مسلم عورتیں برقع پہن کر شادی کا رخ لے کر ہماری مسجد تک آئے. بھائی اب زکوٰۃ کی رقم نکال کر دیں گے. ایک تو کافر ہے, کافر کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. اب جسے مسلمان سمجھ کر یہ مسلمان کو بھی دے رہی, اب انہیں شادی کے واسطے 40 کو 2860 کو 5 کا ارینجمنٹ کرے بغیر ہے کون تو بھی ہے کیا نہیں. تبھی ہمارے آدمی لچھا ایک لے لیتے ہیں, ہندوان منگل سوتر, مسلمانہ لچھا. وہ کہاں سے پکڑ لے کہیں کہ لچھا تمہیں, وہ بھی 40 کو 2900 شیواجی نگر کے سننے کا لچھا بھی نہیں ملتا. اب اسی شادی کے واسطے تمہیں زکوٰۃ کی رقم دیں گے, آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. اس لیے بہترین مصرف, بہترین جگہ آپ کے زکوٰۃ کے خرچ ہونے کی مدارس اسلامیہ, وہ مدرسے جہاں پر دین کا علم حاصل کرایا جاتا ہے. تو یہاں پر مدرسوں میں باقاعدہ نظام رہتا ہے. الحمدللہ جب تک میں دارالعلوم دیوبند میں رہا, فارم میں رہتا ہے, صاحب نصاب ہیں تو آپ ٹک کریں. جو آدمی خود صاحب نصاب رہتا ہے دارالعلوم دیوبند اسے کھانا نہیں دیتا, پیسے دے کر خرید کر کھانا پڑتا ہے. سید خاندان والا ہے ٹک کرنا پڑے گا. دارالعلوم دیوبند اسے کبھی زکوٰۃ کی رقم سے اس کے کھانے کا انتظام نہیں کرتا. پیسے بنو, کیپیسٹی نہیں, اس کے لیے کوئی تشکیل کیا جائے گا, عطیہ کی رقم لے کر اسے کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے. تو بہرحال سب سے بہترین مصارف مدارس اسلامیہ, اس میں بھی وہ مدارس جیسے دارالعلوم دیوبند ہے, دارالعلوم وقف دیوبند ہے, مظاہر سہارنپور ہے, مظاہر وقف سہارنپور ہے, یہ شاہی مراد آباد کا مدرسہ ہے. یہ بڑے بڑے مدرسے ہیں جن کا بجٹ کروڑوں روپے کا ہوتا ہے, اور یہ سارے مدرسے آپ ہی کے اخراجات سے چلتے ہیں. اور آج کی بات بتا رہا ہوں, مدارس میں پڑھنے والوں کی تعداد 50% ہو گئی ہے. جس مدرسے میں پہلے 100 بچے پڑھتے تھے, آج اس مدرسے میں 50 بچے. کیوں؟ ایک تو یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے پورا مدرسہ قرضے میں ڈوب گیا, بچوں کو نہیں لیا گیا. اب یہ ہوا کہ بچوں کو بلایا جا رہا ہے, بچے آنے کو تیار نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو بچہ 20 پارے 23 پارے 25 پارے حفظ کر لیا تھا, لاک ڈاؤن ہوگا, گھر کی حالت خراب ہو گئی, کوئی کولی کا کام کر رہا ہے, کوئی سیمنٹ کے موٹے اٹھا رہا ہے, کوئی سموسے بیچ رہا ہے. آپ کو بہت سارے حافظ قرآن آپ کو مارکیٹ میں کام کرنے والے ملیں گے. اگر وہ لاک ڈاؤن نہیں آتا, وہی حافظ قرآن جا کر مولویت کا کورس پورا کرتے تھے. تو مدارس کی حالت اتنی خراب ہو گئی ہے, ایک تو اخراجات ہے, دوسرا طلبہ. اس کا نقصان کسے ہوگا؟ عوام کو ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ 10-15 سال کے بعد مسجد کو امامت کرنے کے لیے امام نہیں ملے گا, جمعہ پڑھانے کے لیے خطیب نہیں ملے گا, نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کوئی مسجد کا ملا میسر نہیں ہوگا, بچوں کے نکاح خانی کے لیے کوئی قاضی میسر نہ ہوگا. یہ نقصان امت کو بھگتنا پڑتا ہے. اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے, اپنی زکوٰۃ کی زیادہ سے زیادہ رقم کو دارالعلوم اور بڑے مدارس میں پہنچانے کی کوشش کریں. اس لیے کہ یہاں سے نکلنے والے طلباء سارے عالم کے اندر دین کی نشر و اشاعت کا کام کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں زکوٰۃ حساب ڈال کر نکالنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے کہ حدیث پاک میں علماء نے لکھا ہے زکوٰۃ کو ادا کرنے والوں کی 4 کیٹیگریز ہوتے ہیں.
یہ تو وہی انسان جو بالکل زکات دیتا ہی نہیں، اور جو دیتا نہیں اس کے بارے میں قرآن صاف کہتا ہے یوم یحما علیہا فی نار جہنم، کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم میں کبھی پیشانی ڈالیں گے، کبھی بازوؤں کو، کبھی پیٹھ کو ڈاکا جائے گا۔ قرآن مجید کی اور ایک آیت میں ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال کو پگھلا کر اسے سانپ کی شکل دے کر اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیں گے، اور وہ سانپ اتنا زہریلا ہوگا خود کے زہر کی وجہ سے اس کے سر کے بال جھڑ چکے ہوں گے، اس کے آنکھیں آگ کے شعلوں کے مانند بھڑکیلے ہوں گے۔ جب وہ زکوٰۃ نہ دینے والے کو ایک مرتبہ ڈسے گا 70 فٹ وہ زمین کے اندر دھسے گا، اسے فرشتے پھر کھینچ کر نکالیں گے، پھر وہ سانپ اس کو ڈستا رہے گا، قیامت تک اس کے ساتھ یہی برتاؤ کیا جائے گا۔ تو پہلے وہ لوگ جو زکوٰۃ نہیں دیتے، اس لیے اللہ کا واسطہ ہے آپ اپنی آخرت کو سنبھالنے کے لیے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے 2.5% زکوٰۃ نکالے۔ دوسرا وہ لوگ جو زکوٰۃ تو دیتے ہیں لیکن حساب نہیں ڈالتے، اندازہ لگا کر دے دیتے ہیں، برائے مہربانی اندازہ لگا کر نہ دیں، حساب ڈال کر دیں، اس لیے کہ زیادہ دے دیں تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر اندازہ ہمارا کم نکل گیا، کم ہو گیا، ہم نکالے تو اب بھی ہمارے لیے عذاب متعین ہو جاتا ہے۔ تیسرا وہ شخص جو زکوٰۃ تو دیتا ہے لیکن دکھاوے کے لیے، نام و نمود کے لیے، گنجی کے ساڑے لا کو بانٹ ڈالتی، جھبے کے کپڑے لا کو بانٹ ڈالتی، گلی گلی گنجی پکا کو بانٹ ڈالتی، اگر یہ زکوٰۃ کی رقم سے دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کا زکوٰۃ کا ذمہ تو ادا ہو جائے گا لیکن زکوٰۃ کے اوپر جو اجر و ثواب ملنا ہے وہ نہیں ملے گا۔ چوتھا وہ شخص جو زکوٰۃ تو نکال رہا ہے لیکن صحیح مصرف پر نہیں دے رہا ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمعلفۃ قلوب وفی الرقاب والغارمین فی سبیل اللہ وابن السبیل، یہ 8 جگہ ہیں جن کو قرآن مجید میں مصرف زکوٰۃ کسے دینا ہے یہ بتایا ہے۔ وقت نہیں ہے ورنہ میں اس کی تفصیل کر دیتا، تنہائی میں آ کر مسئلہ معلوم کر لیں۔ ان 8 جگہ پر اپنے زکوٰۃ کو دیں، آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ اس سے ہٹ کر آپ نے کسی صاحب نصاب تک اپنی زکوٰۃ کی رقم کو پہنچا دی، آپ کا زکوٰۃ ادا نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ حساب ڈال کر اندازے سے بچتے ہوئے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے خاطر صحیح مصرف پر زکوٰۃ ادا کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔